أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد معزز و مکرم سامعین کرام، آج کی نشست کا عنوان ہے تنہائی میں عمل کرنے کے فوائد، سلسلہ نمبر 2۔ اس موضوع کے تحت کل کے درس میں ہم نے تنہائی میں عمل کرنے کے فوائد میں پہلا فائدہ معلوم کیا۔ انشاءاللہ آج کے مختصر درس میں دوسرا فائدہ معلوم کریں گے، وہ ہے تنہائی میں صدقہ و خیرات کرنا گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ معزز سامعین کرام، علانیہ طور پر صدقہ خیرات کرنا بھی بہتر ہے، اس کے مقابلے میں پوشیدہ طور پر خفیہ طریقے سے صدقہ خیرات کرنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ غور کا مقام ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کے 2 طریقوں کو بیان کیا۔ پہلا طریقہ ظاہری طور سے صدقہ کرنا، اللہ نے اس کی بھی تعریف کی۔ دوسرا طریقہ خفیہ یعنی پوشیدہ طور سے صدقہ و خیرات کرنا، اللہ نے اس کو زیادہ بہتر قرار دیا اور فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خفیہ اور پوشیدہ طور سے صدقہ و خیرات کرنا یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ صدقہ خیرات جو علانیہ طور پر دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جو خفیہ طور سے دیا جاتا ہے وہ نفلی صدقہ خیرات ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، فرض نماز جو 5 وقت کی ادا کی جاتی ہے مسجدوں میں باجماعت، اس کے مقابلے میں نفل اور سنت نماز کو گھر میں پڑھنا افضل قرار دیا گیا، تو فرض نماز باجماعت مساجد میں ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں نفل اور سنت کو گھروں میں تنہائی میں ادا کرنا اس کو افضل قرار دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی زکوٰۃ جو سال میں 1 مرتبہ نکالی جاتی ہے، اس کو ظاہری اور علانیہ طور سے ادا کرنا تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، یہ بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں نفلی صدقہ خیرات جو کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے، اس کا دینا چھپا کر پوشیدہ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت علانیہ طور پر دینے کے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ قرار دیا، جیسا کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج لاک ڈاؤن کی صورت میں جہاں لوگ کھانے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، جہاں اناج کی غلے کی ضرورت ہے، ہم لوگ الحمدللہ
رفاعی، قومی، ملی، انسانی ہمدردی کا کام جہاں انجام دے رہے ہیں، کٹ اور پیکیج کے شکل میں، غذا اور پانی کی شکل میں، جہاں ڈور ٹو ڈور جا کر ان کے گھروں تک ہم ان چیزوں کو پہنچا رہے ہیں، اور ضرورت مندوں، بھوکوں، پیاسوں، غریبوں، مزدوروں، مسافروں کو جہاں ہم کھلا پلا رہے ہیں، لنگر لگا رہے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ بڑی ہی اچھی بات ہے۔ مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کام کو عام کرنا اور اس کام کو ریاکارانہ انداز سے پیش کرنا، یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی کٹ دے رہا ہے، کوئی فروٹ پہنچا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں سیلفیاں لی جا رہی ہیں، فوٹوز اور ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اندر اس کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم نیکی کر کے خود اپنی نیکی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ریاکارانہ طور سے واٹس ایپ میں وائرل کر کے ہم اس کو برباد کر رہے ہیں، یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص و خلوص عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔